السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ انتہائی معزز بھائیوں اور بہنوں، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہے، آیت مقدسہ نمبر 90 تا 93 انشاءاللہ العزیز آج ہم مطالعہ کریں گے۔ پارہ نمبر 10 کا یہ آخری رکوع جاری ہے، اس سے آگے پارہ نمبر 11 شروع ہو جائے گا، اور سورۃ التوبہ کا رکوع نمبر 12 یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے ایک تجزیہ ہمیں ارشاد فرمایا تھا، جو منافقین اور مومنین کا تجزیہ تھا۔ وہ جماعت جو منافقین کی ہے، وہ اللہ رب العزت کے راستے میں اپنی جان اور مال قربان نہیں کرنا چاہتی، بلکہ ان کے جو وہ طبقے ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، مالی جانی ہر اعتبار سے، وہ خواتین کے ساتھ اپنے گھروں میں پیچھے رہنا چاہتے ہیں، سہولت پسندیاں چاہتے ہیں، جبکہ ان کے مقابلے میں جو حزب اللہ ہے، وہ نہ صرف اللہ رب العزت کے راستے میں ہر قسم کی قربانی دیتی ہے، بلکہ وہ پیش ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اقدامات کرتے ہیں۔ ان کا ویژن اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اللہ رب العزت کی بالادستی قائم کرنے کے بعد انسانیت کے لیے عدل اور امن کا نظام قائم کرنا ہے، چنانچہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں گے۔ آج اللہ رب العزت نے آیت مقدسہ نمبر 90 میں ان منافقین کا ذکر کیا ہے جو معذورین ہیں، اور وہ اپنے عذر کو پیش کرتے ہیں، اور وہ دیہاتی ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ لیؤذن لہم، وہ ان سے اجازت لے لیں، ان کو رخصت مل جائے۔ وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور وہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، پیچھے رہنا چاہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت دردناک عذاب ہوگا۔ وہ عذر کرنے والے جو دل میں مرض ہونے کی وجہ سے، بیماری ہونے کی وجہ سے عذر کرتے ہیں، یعنی ان کے اندر دنیا داری ہے، سہولت پسندی ہے، اور اسی طرح جو پیچھے رہ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، وہ جتنے بھی طبقات ہیں، جتنے بھی یہ منافقین لوگ ہیں، جتنے ان کے رویے ہیں، یہ اصل میں اقدام نہیں کرنا چاہتے، اصل میں حزب اللہ کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ یہ ان کا ایک ویژن ہے، اس ویژن کو اللہ رب العزت نے یہاں ڈسکس کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک اللہ رب العزت نے
ان لوگوں کا خصوصی طور پر ذکر فرما دیا ہے کہ جو واقعتاً کمزور ہیں یا معذور ہیں یا بیمار ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، وہ لوگ جو یقیناً کمزور ہیں یعنی جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، اسی طرح یا وہ بیمار ہیں، اسی طریقے سے یا ان کے پاس اتنا پیسے نہیں ہیں، خرچ نہیں کر سکتے، وہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ شامل ہو سکیں۔ اصل میں یہ غزوہ تبوک کے عنوان سے بات ہو رہی ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر سفر بہت لمبا تھا اور سواریاں کم تھیں۔ 18 آدمیوں کے حصے میں ایک اونٹ آیا، لہذا وہ صحابہ کرام، وہ حزب اللہ کی جو اللہ کی جماعت ہے اور اس کے مخلصین ممبران ہیں، جو جنگ میں جانا چاہتے ہیں، جہاد میں جانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اونٹ خریدنے کے لیے، گھوڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، کیونکہ اس وقت ذرا مالی عسرت بھی ہے، تنگی تھی۔ تو ایسے لوگ جو ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا ناصحوا للہ ورسولہ، اللہ رب العزت کو ان کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص ہیں، ان کے دل صاف ہیں، لہذا ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ یہاں اصل میں اللہ تعالیٰ کس مائنڈ سیٹ کو بیان کر رہے ہیں؟ وہ مائنڈ سیٹ جو اندر سے مخلص ہیں، دل سے مخلص ہیں، قربانی دینا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی نہ کوئی کمزوری یا کمی محسوس ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت جانتے ہیں ہر چیز کو۔ پھر یہ جتنے لوگ اگر پیچھے بھی موجود ہوں گے، کمزور ہیں، مریض ہیں اور ان کے لیے مسائل ہیں، تو یہ پروپیگنڈے میں حزب اللہ کے ساتھ شامل ہوں گے۔ جتنے لوگ پیچھے ہیں ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں، یہ پروپیگنڈا کریں گے، وہ قولی طور پر، ذہنی طور پر، اور اس کے علاوہ پیچھے سے جو کمک چاہیے، جو وسائل چاہیے حزب اللہ کو، ان کی تیاری کے اعتبار سے وہ ان کے ساتھ ہوں گے۔ وہ دشمن کے پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے، ان کی چالوں میں نہیں آئیں گے۔ یہ ان کا اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور ان کو ان میں استقامت پیدا فرمائے گا کہ وہ اس پہ قائم رہیں اور حزب اللہ کا ہر اعتبار سے وہ تعاون کرتے رہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، اللہ رب العزت نے اس حزب اللہ کا یہاں بطور خاص ذکر فرمایا ہے کہ وہ لوگ، وہ اللہ کی جماعت، جب نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو نبی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کوئی سواری دے سکے۔ تولوا وأعینہم تفیض من الدمع حزنا، وہ واپس چلے گئے لیکن وہ زار و قطار رو رہے تھے، ان کی آنسو جو ہیں وہ اس طرح بہہ رہے تھے اور یہ خون کے آنسو رو رہے تھے کہ آج ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کا بطور خاص یہاں تذکرہ فرمایا ہے اور وہ غم زدہ ہیں، وہ پریشان ہیں۔ اللہ رب العزت آیت نمبر 93 میں فرماتے ہیں انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، اصل میں الزام تو ان لوگوں پر ہے، وہ منافقین جو طاقت رکھنے کے باوجود، مالدار ہونے کے باوجود وہ رخصت مانگ رہے ہیں، وہ اجازت مانگ رہے ہیں، اور کیا چاہتے ہیں؟ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ پیچھے رہنے والی جو خواتین ہیں گھروں میں بیٹھی ہوئی، وہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ تو اصل میں الزام تو ان کے اوپر ہے۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ پچھلی آیات بھی اسی کی شاہد ہیں، وہاں بھی یہ تذکرہ ہوا، اللہ رب العزت نے ہماری تربیت فرمائی تھی
کہ منافق کا جو دل ہے وہ صاف نہیں ہوتا، اصل میں اس کا جو ویژن ہے وہی کلیئر نہیں، وہ اپنا ویژن دنیا داری کا رکھتا ہے، وہ انفرادی ویژن رکھتا ہے، وہ اعلی کار اور ایجنٹ ہے دشمن کا۔ تو جب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور وہ اپنے نتائج سے غافل ہیں تو وہ کس طرح اللہ رب العزت کے لیے قربانیاں دے سکتے ہیں؟ تو ان آیات مقدسہ میں اللہ رب العزت نے وہ اعلیٰ امتیازات مومنوں کی ارشاد فرمائے کہ وہ اگر اس حالت میں ہے کہ وہ کمزور ہیں، بیمار ہیں، یا ان کے لیے کچھ مسائل ہیں، لیکن قلبی طور پر وہ حزب اللہ کے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اور جو وہ کر سکتے ہیں، مثلاً پراپوگنڈا کر سکتے ہیں، وہ اور تعاون کر سکتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی الزام نہیں ہے۔ اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت سب کچھ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت اعلیٰ ایمان، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے، اور حزب اللہ کی جو جد و جہد ہے اس کو سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آخرت میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ہمارے جو بھائی اپنے کاروبار کے اعتبار سے پریشان ہیں، جاب کے اعتبار سے پریشان ہیں، اس نظام ظلم کے جو برے اثرات، غربت، مہنگائی اور پریشانیاں ہیں، بے روزگاری ہے، اللہ رب العزت سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اپنی خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، اور اس نظام ظلم کے برے اثرات سے اللہ محفوظ فرمائے، اور اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور صلاحیت پیدا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔